اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تمہیں میں سے یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر میری آیات کی تلاوت کرتے ہوں، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں ڈراتے ہوں قیامت کے دن سے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی اپنے آپ پر۔ غرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیا کی زیب و زینت نے دھوکے میں ڈال دیا۔ وشہدوا علی انفسہم، اور وہ اس بات پر بھی گواہی دیتے تھے انہم کانوا کافرین، کہ وہ اس چیز کا انکار کرنے والے تھے۔ نبیوں اور رسولوں کا آنا یہ ایک تسلسل ہے جو قائم رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تک۔ اس آیت کریمہ کے ظاہر سے یہ لگتا ہے کہ جیسے جنات میں بھی نبی آئے ہیں، اور بعض نے اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لیا بھی کہ اللہ فرما رہے ہیں یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں، الم یاتکم رسول، کیا تمہارے پاس میرے نبی اور رسول نہیں آئے تھے؟ بعض مفسرین نے اس طرف جانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح انسانوں میں نبی اور رسول آئے ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی آئے ہیں۔ آیت کا ظاہر جو ہے وہ اسی بات پر دلالت کرتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جنوں میں سے نبی اور رسول نہیں آئے، جن جو ہے اس کا نبی یا رسول نہ ہونا، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن جو ہے وہ اشرف المخلوق نہیں ہے، اشرف المخلوقات وہ انسان ہی ہے۔ اس اعتبار سے انسان ہی نبی اور رسول ہو سکتا ہے، جن نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ دوسری جو سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ جن جو ہے وہ غیر مری مخلوق ہے، نظر نہ آنے والی، اپنی شکل کو تبدیل کرنے والی، اور اس کا رہنا سہنا ہمارے معاشرے میں ظاہری طور پہ نہیں ہے۔ جب کسی چیز کا ظاہری طور پہ ہمارے معاشرے میں رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا نہیں ہے، معاشرت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دین کو صحیح معنوں میں یعنی پریکٹیکلی وہ پہنچا نہیں سکتا، اس لیے وہ جن نبی نہیں ہے۔ جنوں نے بھی کئی نبیوں کے ہاتھوں اسلام قبول بھی کیا ہے۔ سورہ احقاف پارہ نمبر 26 میں، پارہ نمبر 26 کی پہلی سورت، اس میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور سورہ جن میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے جنات کی ایک جماعت نے، اور آپ علیہ السلام کا قرآن سنا، اور قرآن سننے کے بعد پھر آپ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو نبوت اور رسالت ہے یہ صرف انسان کے لیے، اور انسانوں میں سے بھی صرف مرد کے لیے، عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کو دیکھا جائے کہ عورت نبی کیوں نہیں ہو، اس کی ایک لمبی ڈیٹیل ہے، اس پہ علماء نے بڑا تبصرہ کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ عورت نبی کیوں نہیں ہو سکتی، یا اس کو یہ اس درجے پہ فائز کیوں نہیں کیا گیا۔ اب یہ ایک اور بات کہ نبوت اور رسالت یہ کسبی معاملہ ہے یا عطائی معاملہ ہے؟ نبوت اور رسالت یہ کسبی معاملہ ہے یا عطائی معاملہ ہے؟ تو یہ کسبی معاملہ نہیں ہے، جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے سمجھا کہ محنت کرتا 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 سیڑھیاں چڑھتا 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 میں نبوت اور رسالت کے درجے پہ فائز، ایسی بات نہیں ہے، یہ عطائی معاملہ ہے۔ پارہ نمبر 1 میں اللہ خالق و مالک نے فرمایا
نبوت اور رسالت یہ اللہ کی عطا ہے، جس پہ چاہے رکھ دے۔ اسی وجہ سے تو اہل کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے اپنے حریفوں کو، اپنے مخالفین کو یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آنے والا ہے ایک، اس کے ساتھ مل کے تم سے بدلہ لیں گے۔ ان کو بڑی خواہشات تھیں کہ وہ نبی ہم میں پیدا ہو، لیکن اللہ نے جہاں پہ نبوت اور رسالت کو چاہا رکھ دیا، اسی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ حسدا من عند انفسہم، یہ نبی جانتے تھے، پہچانتے تھے سچا نبی ہے، لیکن انکار اسی وجہ سے کیا، حسدا من عند انفسہم۔ اللہ فرماتے ہیں پارہ نمبر 1 میں، حسد کرتے تھے، بس جانتے تھے لیکن حسد کرتے تھے۔ تو ایک بات تو یاد رکھیے، نبوت اور رسالت جو ہے یہ کسبی معاملہ نہیں ہے، یہ عطائی معاملہ ہے۔ دنیا میں انسان پڑھ کے حافظ بن سکتا ہے، قاری بن سکتا ہے، حضرت مولانا بن سکتا ہے، علامہ بن سکتا ہے، پروفیسر بن سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، اور بڑی بڑی ڈگریاں، لیکن نبی اور رسول نہیں بن سکتا۔ یہ بات یاد، نبی، نبوت اور رسالت ویسے ہی ختم ہے، لیکن یہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کسبی معاملہ ہے ہی نہیں۔ آپ مرزا غلام قادیانی کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو یہ بات بھی نظر آئے گی، ذلی بروزی نبی، ذلی نبی، فلاں نبی، یعنی کہ ادھر ادھر سے، پھر کسبی نبی کہ ہم تو یہاں اپنی محنت کے ساتھ پہنچے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا تمہارے پاس نبی اور رسول نہیں آئے تھے کہ جو تم پر میری آیات کی تلاوت کرتے ہوں؟ اس پہ منذرین، اس کی تفسیر میں علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جنات میں نبوت اور رسالت تو نہیں تھی، جنات میں نبوت اور رسالت تو نہیں تھی، لیکن منذرین علماء وہ ان میں ہوئے ہیں۔ ان کے علماء نے پھر تبلیغ بھی کی ہے، جس سے ایک انسانوں میں ہم لوگ بیٹھے ہیں آپس میں اور بات کر رہے ہیں قرآن کی، حدیث کی۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، میں بڑی مرتبہ یہ بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، کہ یہ جو فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، انتہائی قیمتی وقت، بڑا بابرکت وقت، اور فجر کی نماز کے بعد یہ جو درس تفسیر ہے، اگرچہ ہم وہی بیان کرتے ہیں جو پہلے سن چکے ہیں، یا کوئی نیا بھی ہو، تو آپ اس کو اس طریقے سے نہ لیں کہ یہ پہلے سن چکے ہیں یا نہیں سن چکے، بلکہ آپ اس انداز میں اس کو لیا کریں کہ یہ جو مجلس ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اللہ کے کچھ فرشتے آئے ہوئے ہیں جو ابھی جا کے اللہ کو بتائیں گے کہ یا اللہ تیرے کچھ بندے جو ہے نا دین کو سیکھنے کے لیے، تیرے قرآن کی تڑپ لیے وہ بیٹھے ہیں اور وہ سن رہے ہیں۔ اس انداز میں بیٹھا کریں، اور یہ جو مجلس ہے ہماری، یہ اللہ کی رحمت میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت نے ڈھانپا ہوا ہے اس کو، تو آپ اس ذہن سے بیٹھا کریں۔ تو فرمایا یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم، تو یہ جنات میں ان کے علماء ہوئے ہیں، منذرین ہوئے ہیں، ڈرانے والے ہوئے ہیں، تبلیغ کرنے والے ہوئے ہیں۔ فرمایا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین۔ جب یہ بات ہوگی تو وہ کہیں گے، وہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں لیکن ہمیں دنیا کی زیب و زینت نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ غرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین، اور پھر وہ اس بات پہ بھی گواہی دیں گے کہ ہم نے ظاہری طور پہ اس کو تسلیم تو کیا لیکن عملی طور پہ ہم نے انکار کیا۔ اب دیکھیں، آخری بات کر رہا ہوں، ظاہری طور پہ تسلیم کرنا اور عملی طور پہ انکار کرنا، ان دونوں میں سے بڑا عمل کون سا ہے جو وہ اپنے عمل سے انکار کر رہا ہے؟ ایک بندہ زبان سے اقرار کرتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، لیکن وہ اپنے عمل سے اپنے اقرار کو ثابت نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اقرار میں بھی جھوٹا ہے، عمل میں بھی جھوٹا ہے، دونوں چیزوں میں جھوٹا ہے۔ تو اسی طرح وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ یا اللہ نبی آئے تھے، رسول آئے تھے، ڈرانے والے آئے تھے، لیکن ہمیں دنیا کی زیب و زینت نے دھوکے میں ڈال دیا اور ہم نے اپنے عمل سے ان ساری چیزوں کا انکار کر دیا۔ اللہ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔